20ویں صدی کے شروع میں ایران پر قاجار خاندان کی بادشاہت تھی۔ شاہ کے حکم کے بغیر کسی کو بھی ملک میں کچھ کرنا الاؤ نہیں تھا۔ بادشاہ کی اس طرح کی منمانی اور ڈکٹیٹرشپ سے تنگ آ کر ایران کی عوام باغی بن چکی تھی۔ ایران میں لوگ آہستہ آہستہ شاہ کے خلاف متحد ہونے لگے تھے۔ ان کی شاہ سے صرف ایک ہی ڈیمانڈ تھی کہ ایران میں ایک پارلیمنٹ بنائی جائے اور سیاست میں عام لوگوں کو بھی حصہ لینے کا موقع دیا جائے۔ اس وقت ایران میں شیعہ لوگوں کی تعداد سب سے زیادہ تھی، اس لیے وہاں کے لوگ شیعہ کو ایران کا سرکاری مذہب بھی بنانا چاہتے تھے۔ ایسے میں لاکھوں لوگوں کو یونائٹ ہوتا دیکھ راجہ مظفر الدین گھبرا گئے اور ریفارم کی تمام شرائط کو منظور کر لیا۔ شاہ کی منظوری کے بعد 1906 میں ایران میں کانسٹیٹیوشن مونارکی کا آغاز ہوا۔ اب ایران میں شاہ کی طاقت کم ہو چکی تھی۔ ریفارم کے بعد شیعہ ایران کا سرکاری مذہب بنا اور وہاں ایک پارلیمنٹ بھی قائم کر دی گئی۔ لوگوں کے نمائندے کی صورت میں پرائم منسٹر کو بھی چنا گیا۔ حالانکہ ابھی بھی ایران میں شاہ کا دبدبہ قائم تھا، لیکن اب وہ کوئی بھی فیصلہ اکیلے نہیں کر سکتے تھے۔ عوام کے نمائندوں اور پارلیمنٹ کی رائے سے شاہ کو گزرنا پڑتا تھا۔ ایران بدل رہا تھا اور یہاں پر ماڈرن ایرا کی وہ جھلک دیکھنے کو مل رہی تھی جس کے لیے ایران کی عوام نے جدوجہد کی تھی۔ حالانکہ ڈیموکریسی اور سیکولرزم کی آنچ ابھی بھی ایران پر نہیں پڑی تھی، لیکن لوگ خوش تھے۔ اب ان کے پاس ان کے اپنے رائٹس، اپنے حقوق تھے۔ ایران میں ایک بار پھر سے امن و امان قائم ہونے لگا تھا، لیکن یہ امن اور کانسٹیٹیوشن ریفارم زیادہ عرصہ تک ایران میں قائم نہ رہ سکا۔ اس ریفارم کے کچھ ہی دنوں بعد 3 جنوری 1907 کو شاہ مظفر الدین قاجار کی موت ہو گئی، جس کے بعد 1907 میں محمد علی شاہ قاجار ایران کے نئے شاہ بنے۔ ایران کی گدی سنبھالتے ہی علی شاہ نے ایران کے مستقبل کو تاریکیوں سے بھر دیا۔ شاہ بنتے ہی انہوں نے شاہ مظفر الدین کے منظور کیے گئے تمام ہی شرائط کو رد کر کے کانسٹیٹیوشن کو ماننے سے انکار کر دیا۔ پرائم منسٹر کو جیل میں ڈال دیا گیا اور پارلیمنٹ کو آگ لگا دی گئی۔ ایران میں اس طرح منمانی کر رہے علی شاہ پر برطانیہ اور رشیا کی مہربانی تھی۔ دونوں ہی ملک علی شاہ کی ہر طرح سے مدد کر رہے تھے۔ ایران کے لوگ پہلے سے ہی فورن انٹرفیئر سے کافی پریشان تھے اور اب اس طرح سے برطانیہ اور رشیا کی دخل اندازی نے ایران کی عوام کو اور بھی زیادہ بھڑکا دیا تھا۔ جن لوگوں نے ایران میں کانسٹیٹیوشن ریفارم کروایا تھا وہ ایک بار پھر سے نئے شاہ کو گدی سے ہٹانے کے لیے متحد ہو کر تہران میں اکٹھا ہونے لگے۔ ایک بار پھر سے ایران میں بغاوت کی آگ بھڑک اٹھی تھی اور ایک بار پھر شاہ کو اپنی گدی چھوڑنی پڑی۔ لیکن اس بار باغیوں نے شاہ ہی کے بیٹے احمد شاہ قاجار کو ایران کا نیا بادشاہ بنا دیا۔ نیا بادشاہ بنتے ہی 1909 میں ایک بار پھر سے ایران میں ایک کانسٹیٹیوشن قائم کر دیا گیا، جس سے ایران کے حالات کچھ حد تک بہتر ہوئے، لیکن ابھی بھی برطانیہ اور رشیا ایران پر نظر ٹکائے بیٹھے تھے۔ صدیوں سے سینٹرل ایشیا اور پرشیا کو لے کر برطانیہ اور رشیا کے بیچ چل رہی دشمنی کی وجہ سے دونوں ہی ملک ایران پر اپنا انفلوئنس قائم رکھنا چاہتے تھے۔ انہیں ہر حال میں فورن کنسیشن اور اپنے سپورٹ کے لیے ایران میں پپٹ گورنمنٹ چاہیے تھی، لیکن ایران میں حکومت کے بدلنے سے ان کی پکڑ کمزور ہو گئی تھی، اس لیے وہ کسی ایسے موقع کی تلاش میں تھے جس کی وجہ سے ایران میں ایک بار پھر تختہ پلٹ کیا جا سکے۔